السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس کائنات میں پوری دنیا کے اندر واحد مذہب اسلام ہے جو امن اور سلامتی والا ہے، اور امن و سلامتی کا دعوت بھی دیتا ہے، امن و سلامتی کے لیے، اور امن و سلامتی والے کام بھی سکھاتا ہے۔ جو بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، مسلمانوں میں مختلف جماعتیں اور مختلف گروہ ہیں۔ مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سب اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال قبل اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، کلمہ پڑھ لینے والے سب ہی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کہلاتے ہیں، لیکن نبی نے فرما دیا تھا الکفر ملت واحدہ، اہل کفر چاہے کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں اور کسی بھی نام سے ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، ہنود ہوں، سکھ ہوں، کرسچن ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں، ایک ہیں۔ یہ تم پر حملہ کریں گے تو یہ سوچ کر نہیں یہ اہل حدیث ہے مارو اس کو، یہ دیوبندی ہے اس کو مارو، یہ بریلوی ہے اس کو مارو، یہ شیعہ ہے اس کو مارو، نہیں، وہ یہ سوچ کے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، مارو ان سب کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو اس بات سے آگاہ کر دیا، اور آپ نے دیکھا بھی کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کچھ حشر نہیں کیا، اور اس میں یہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، انڈیا ہو، جتنے بھی غیر اسلامی ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے، اور اسرائیل کو ظلم اور بربریت سے نہیں روکا، اس لیے کہ وہ سب اندرون خانہ ایک تھے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ فلسطین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو۔ اب اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی ایران کے ساتھ۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے ان کو مارو، نہیں، وہاں یہ ہے کہ مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ان کو مارو، ان کو ختم کرو، ایران کے اوپر قبضہ کرو تو پھر افغانستان پر آگے بڑھنا، پاکستان کے اوپر حملہ کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ایسا ایسا یہ تمام اسلامی ممالک کا خاتمہ کرنے میں وہ اپنی سوچ کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسلام کو ختم کرنے والے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمانوں کی خطائیں، ان کے قصور، ان کے گناہ، ان کے جرائم کے پیش نظر رب تبارک و تعالی کی طرف سے کبھی دیر سے فیصلے ہوتے ہیں ان کے حق میں، اور کبھی اسی وقت ہو جاتے ہیں۔ لیکن کلمہ پڑھ لینے والے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اہل کفر کی نظر میں، امریکہ، پورے یورپ کی نظر میں، انڈیا اور اسرائیل کی نظر میں یہ سب ان کے دشمن ہیں۔ لہذا تمام کلمہ پڑھ لینے والے اسلامی ممالک کو چاہیے، جیسے غلطی انہوں نے وہاں فلسطین کے حق میں کی کہ وہاں ساتھ نہیں دیا سب نے، یہاں پر سب مل کر اکٹھے ہو کر اسرائیل کا بائیکاٹ بھی کریں
اسرائیل کا مقابلہ بھی کریں، یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ کفر کو، اہل کفر کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کو بلند و بالا کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت انشاءاللہ تعالیٰ شامل حال ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اپنے آپ کو ایمان والا بنا لو، دیکھو تم ہی بلند و بالا ہوگے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی نصرت تم کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت فرمائے گا۔